حج کی ابتدا 8 ذی الحج سے ہوگی۔ نماز فجر کے بعد غسل کریں یا وضو کریں۔ غسل کرنا افضل ہے۔ احرام باندھ لیں اور اشراق کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں۔ سلام پھیرتے ہی مرد حضرات سر سے کپڑا یا ٹوپی ہٹا لیں۔ حج کی نیت اس طرح کریں: یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ مرد اونچی آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں۔ احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا پہنچنا ہے۔ آج کا دن مینا میں گزارنا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مینا میں ادا کریں۔ ذکر، اذکار اور دعا کی کثرت سے اپنا وقت قیمتی بنائیں۔ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ رہیں، خدمت کے ساتھ وقت گزاریں، کثرت سے تلبیہ پڑھیں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، رات مینا میں قیام کریں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحج، آپ صبح اشراق کے بعد عرفات کی طرف سفر شروع کریں گے۔ عرفات میں پہنچ کر زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اگر امام کے ساتھ مسجد نمرہ میں پڑھی تو اکٹھی ادا کریں گے۔ اگر اپنے خیموں میں ہیں تو ظہر اپنے وقت میں، عصر اپنے وقت میں ادا کریں گے، اور درمیان میں آپ نے زوال کے بعد نماز کی ادائیگی کے بعد دعا مانگنی ہے۔ یہ ہے وقوف عرفہ، حج کا دوسرا فرض۔ 9 ذی الحج کو یہی عمل ہوگا۔ مغرب تک عرفات میں قیام کریں۔ مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے نہیں آنا، مغرب کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف آ جائیں گے۔ مزدلفہ میں عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ 70 کنکریاں اکٹھی کر کے اپنے پاس رکھیں۔ اب آپ نے رات وہاں قیام کرنا ہے۔ 10 ذی الحج، حج کا تیسرا دن، اور آپ اس وقت مزدلفہ کے میدان میں ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ کے میدان میں کھڑے ہو کے دعا مانگنا، یہ حج کا پہلا واجب ہے۔ اس کے بعد آپ جب سورج تھوڑا طلوع ہو جائے تو رمی کے لیے مینا کی طرف چلیں گے۔ یاد رکھ لیں 10 ذی الحج آج آپ نے 5 واجب پورے کرنے ہیں، ایک فرض کی آخری ادائیگی کرنی۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ ادا ہو گیا۔ دوسرے واجب کی طرف آپ جا رہے ہیں، شیطان کو پتھر مارنے۔ مینا میں آج صرف بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد آپ قربانی کا جانور ذبح کریں، یہ تیسرا واجب پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے سر کے بال منڈوا لیں، یہ چوتھا واجب پورا ہو گیا۔ اب آپ احرام کھول سکتے ہیں اور عام لباس پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ بیت اللہ کی طرف سفر شروع کریں۔ بیت اللہ پہنچ کر طواف کریں، یہ آپ کا طواف زیارت ہے۔ حج کا تیسرا فرض، حج کے تینوں فرض مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے، سعی حج کا 5واں واجب، یہ بھی پورا ہو گیا۔ اب آپ واپس رات کو مینا میں آ جائیں، مکہ مکرمہ میں قیام نہ کریں۔ 11 ذی الحج، حج کا چوتھا دن، مینا میں زوال کے بعد، بہتر یہ ہے کہ عصر کے بعد، تینوں جمرات کی طرف جانا ہے۔ پہلے چھوٹے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے۔ پھر درمیانے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے۔ پھر بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اب دعا نہیں کرنی اور واپس اپنے خیمے آ جانا ہے۔ رات مینا میں قیام کریں، دعاؤں میں مشغول رہیں۔ حج کا 5واں دن، 12 ذی الحج، مینا میں زوال کے بعد تینوں جمرات کی طرف جانا ہے۔ پہلے چھوٹے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے۔ پھر درمیانے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے۔ پھر بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور دعا نہیں کرنی۔ اب آپ کے پاس اختیار ہے، اگر آپ رات مینا میں قیام کرنا چاہیں تو 13 کی رمی آپ کے ذمہ ہوگی۔ اگر آپ رات قیام نہیں کرتے، آپ واپس مکہ مکرمہ اپنی بلڈنگ میں آ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے خیمے میں آئیں اور 13 ذی الحج کی رمی زوال کے بعد تینوں جمرات کو پتھر مارنے کے بعد مکہ مکرمہ واپس آ جائیں۔ اب صرف ایک واجب رہ گیا، طواف وداع۔ وداع یعنی رخصت ہونے والا طواف، یہ حج کا 6واں واجب ہے۔ آپ کے سارے مناسک پورے ہو گئے، 3 فرض آپ نے پورے کیے، 6 واجب آپ نے پورے کیے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔